وزیر ان سے اعلیٰ حضرت مولانا شکیل قادری نوری رضوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ شکیل جو ہے یہ اشاروں میں بات کیوں نہیں کرتا، ہمیشہ کہتا ہے کہ کھل کے بات کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو. مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو. میں تو رضا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو. جب پہلے یہ واضح ہو گئے کہ دوسرا ہے کون، سلام دعا تو بعد کی بات ہے. تو پہلے واضح ہو جانا چاہیے کہ جس سے بات کر رہے ہو وہ کیا اعلیٰ حضرت عظیم برکت والا ہے بھی کہ نہیں. عزیزان گرامی، ہمارے دلوں میں جو اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، جو عقیدت اور جو نسبت ہے، یہ نسبت جو ہے ہمارے دلوں کی گیٹ کے لیے سیکیورٹی ہے. جیسے آپ کی مسجد کے دروازے پر گیٹ کی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے، اور حاجی علی محمد صاحب چاہے مدینہ شریف میں بیٹھے ہو، اجمیر شریف میں بیٹھے ہو، بریلی شریف میں بیٹھے ہو، وہاں بٹن دبایا دروازہ کھل گیا. تو اعلیٰ حضرت عظیم برکت کی جو محبت ہے یہ ہمارے گیٹ کے لیے سیکیورٹی ہے. وہ کیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ دل ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت تو ہے، لیکن بغض اہل بیت بھی ہے. اور کچھ دل ایسے ہیں کہ جس میں محبت اہل بیت کا دعویٰ تو ہے لیکن بغض صحابہ ہے. اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جس دل میں چلی جائے وہ گیٹ پر ایسا پہرا دیتا ہے کہ نہ دل کے اندر بغض صحابہ جا سکتا ہے اور نہ دل کے اندر بغض اہل بیت جانے دیتا ہے. آج کل اعتراض جو ہوتے ہیں بڑے بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں. ان کو اگر کوئی بات کرے عقیدہ اہل سنت کے بارے میں، اور اگر آپ حوالہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم برکت کا دے دیں، تو آج کل بہت سے لوگوں کو، بہت سے مساجد کے اماموں کو اور جو مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہی کیوں؟ کیا اعلیٰ حضرت حجت ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت عظیم برکت کو ماننا ضروری ہے؟ اگر کہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے لکھ دیا تو کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کو ہی ماننا پڑے گا ضروری.
کیا اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے جو بات لکھ دی اس کو ماننا ضروری ہے؟ اعلیٰ حضرت کوئی دلیل ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کوئی حجت ہے؟ جو اعلیٰ حضرت کو نہ مانے کیا وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے؟ کیا جو اعلیٰ حضرت عظیم برکت کی بات کو نہ مانے کیا وہ سنیت سے خارج ہو جاتا ہے؟ کیا وہ سنی نہیں رہتا؟ عزیزان گرامی، جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ ارے یار، تجھے پتہ بھی ہے تم بک کیا رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں حنفی تو ہوں لیکن امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، میں شافعی تو ہوں لیکن امام شافعی کو نہیں مانتا، حنبلی تو ہوں امام احمد ابن حنبل کو نہیں مانتا، مالکی تو ہوں امام مالک کو نہیں مانتا، میں غوث پاک کا تو بڑا ماننے والا ہوں، میں قادری نہیں ہوں۔ یا کوئی یہ کہے میں قادری تو ہوں لیکن غوث پاک کو میں نہیں مانتا، میں نقش بندی تو ہوں لیکن آقا نقش بند کو نہیں مانتا، چشتی تو ہوں خواجہ اجمیری کو نہیں مانتا، سہروردی تو ہوں آقا سہرورد کو نہیں مانتا۔ یہ جس طرح کی یہ اب عجیب بات لگ رہی ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں سنی تو ہوں لیکن اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، اعلیٰ حضرت کی بات کو نہیں مانتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں دامن ائمہ مجتہدین بھی نہ ہو، یعنی چاروں امام کو اس نے چھوڑ دیا، میں امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانتا، امام مالک کو بھی نہیں مانتا، امام احمد ابن حنبل کو نہیں مانتا، امام شافعی کو بھی نہیں مانتا، جس کے ہاتھ میں ائمہ اکرام کا دامن نہ ہو، جس کے ہاتھ میں دامن غوث پاک بھی نہ ہو، جس کے ہاتھ میں دامن خواجہ ہند ولی نہ ہو، جس کے ہاتھ میں دامن شہنشاہ نقشبند و شہنشاہ سہرورد بھی نہ ہو، داتا صاحب بھی نہ ہو، شیخ محقق بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کا جس کے ہاتھ میں دامن نہ ہو اور اس کے ہاتھ میں امام اہل سنت کا دامن بھی نہ ہو، تو مجھے یہ بتائے کہ اس کے ہاتھ میں بچتا کیا ہے، کیا رہتا ہے اس کے پاس، اس کی سنیت کی دلیل کیا رہتی ہے، اس کی سنیت کی دلیل اس کے پاس بچتی کیا ہے؟ مجھے تو عزیزان گرامی 20-25 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، مجھے آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات کرتا ہے تو صرف محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، دیکھیں کتنا بڑا قادری ہے یہ علم غیب پر بات کرتا ہے، دیکھیں کتنا بڑا چشتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتا ہے، دیکھیں کتنا بڑا سہروردی ہے۔ کبھی سنا کبھی کسی نے یہ بات کی ہو؟ جب بھی آپ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے مثل حیات بیان کریں گے، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمال پر، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات کریں گے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بات کریں گے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کی بات کریں گے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل بشر ہونے کی بات کریں گے، تو جو بھی تعداد دیں گے وہ یہی تعداد دیں گے کہ دیکھیں یہ بریلوی بول رہا ہے۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ قادری بول رہا ہے یا سہروردی بول رہا ہے یا چشتی بول رہا ہے یا کوئی حنبلی بول رہا ہے، کوئی مالکی بول رہا ہے، ہمیشہ یہ کہے گا یہ دیکھیں یہ رضوی بریلوی بول رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بھی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و شوکت بیان کرے گا صحیح طریقے سے، وہ بریلوی رضوی ہی ہوگا۔ عزیزان گرامی، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جو لوگ اعلیٰ حضرت عظیم برکت سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، ہمارے UK میں بھی یہ بیماری آج کل پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم بریلی نہیں ہے، ہم بریلوی نہیں ہے، ہم کبھی بریلی گئے ہی نہیں ہے، ہم بریلوی نہیں ہے، تو یا طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اعلیٰ حضرت سے دور کرنے کے لیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم برکت کو سمجھنے کے دور کی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔
اعلیٰ حضرت عظیم برکت کو سمجھنے کے لیے کچھ شرائط ہے. ہم تو بغیر اعلیٰ حضرت عظیم برکت کو سمجھے ہی اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں نا امام. لیکن علماء جن کا دماغ خراب ہو گیا وہ جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناکام لوٹتے ہیں. ایک تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں جہاں عام انسان کی عقل جہاں ختم ہو جاتی ہے ولایت وہاں شروع ہوتی ہے. اس لیے سمجھ تو ہم پا نہیں سکتے. لیکن جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ناکام لوٹتے ہیں وہ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ شرائط پر پورے نہیں اترتے. اس کی شرائط کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے استاذ کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. اعلیٰ استاد ہوگا تب جا کے اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئے گی. استاد کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. پھر اس کے اوپر دماغ کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. دماغ بھی اعلیٰ ہو، استاد بھی اعلیٰ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد دل بھی اعلیٰ ہو. دل اعلیٰ ہوگا، دماغ اعلیٰ ہوگا، استاد اعلیٰ ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ گنتے جائیں کتنی چیزوں کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. جگہ اعلیٰ ہو، بریلی شریف کا کوئی پڑھا ہو اور دیوبند کا کوئی پڑھا ہو یا مدینہ یونیورسٹی کا کوئی پڑھا ہو تو جگہ جگہ میں بھی تو فرق ہے. تو دل اور دماغ اور استاد کے ساتھ ساتھ جگہ کا بھی ہونا اعلیٰ ضروری ہے. شہر بھی اعلیٰ ہو، قریہ بھی اعلیٰ ہو، بستی بھی اعلیٰ ہو، گلی بھی اعلیٰ ہو، استاد اعلیٰ ہو، محفل اعلیٰ ہو، سٹیج والے بھی اعلیٰ ہو اور صحبت بھی اعلیٰ ہو. اور سب سے بڑھ کر عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابا جان بھی اعلیٰ ہو اور ابا جان بھی اعلیٰ ہو. جن کی امی جان بھی ایسی ہو اور ابا جان بھی ایسے ہو پھر آگے سے بچہ جان بھی ہے وہ بھی تو ایسے ہی نکلیں گے. تو اعلیٰ حضرت عظیم برکت کو سمجھنے کے لیے ہر چیز کا اعلیٰ ہونا بہت ضروری ہے. عزیزان گرامی فطروں کا زمانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کے اور ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم برکت سے جو جڑ گیا بس یہی سمجھے کہ اس نے جو رسی جو ہے قرآن پاک میں حبل اللہ کا لفظ آتا ہے، اللہ کی رسی. اللہ تو ہاتھ پیر سے پاک ہے. تو وہ رسی جو اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوڑ ہے اور جو صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، اعلیٰ حضرت، حضور تاج شریعہ اور وہاں سے نسبت پر نسبت چلتا آ رہا ہے الگ الگ راستوں سے. تو یہ رسی جو اعلیٰ حضرت کی ہے، میری آج کی نصیحت جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی حاضرین ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم برکت کی رسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم برکت کی رسی کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑنا، تب جا کے انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت عظیم برکت پر سختی سے قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم بچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین.